جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑیں گے بعضهم ان کے بعض کو اس دن یموجو۔ یموجو کا مطلب ہوتا ہے یعنی یاجوج ماجوج، یا ایک یموجو کا مطلب ہوتا ہے ایسے کہ ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یموج فی بعضہم کہ وہ ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہوں گے، یعنی جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال دیں تو اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ گھس رہے ہوں گے، یا گھسنے والے ہوں گے، گھستے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ اور ہم پھونکیں گے سور، فَجَمَعْنَاهُمْ پس ہم جمع کریں گے ان کو اس دن جمعاً جمع کرنا۔ اب یہ جو پیچھے ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو بعض حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ اللہ کے حکم سے قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ جو ہے وہ باہر نکل آئے گی۔ اور بعض حضرات نے یہ بات بھی لکھی کہ وہ جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہ جو دیوار تانبے کی وہاں پر بنا کر کھڑی کی ہے، تو جب اللہ کا حکم ہوگا وہ دیوار جو ہے وہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گی، اور یہ جو ہے وہاں سے اس طرح دوڑیں گے کہ جس طرح کہیں پر انسان بند ہو، قید کے اندر ہو، جب ان کو اچانک یہ آزادی دی جائے، چھوڑا جائے تو وہ جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، پڑھتے تھے اسکولوں کے اندر، جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم بھی بھاگتے تھے، تو ایسے ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے سے کیا نام ہے وہ بھاگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اوپر پہاڑوں سے نیچے اتر رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اندر گھس گھس کے، یعنی بھیڑ کے اندر جس طرح رش کے اندر کوئی چیز نکل رہی ہوتی ہے اس طرح وہ جو ہے وہ گھس رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور ہم پھونکیں گے سور، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اور ہم جو ہے وہ ان کو جمع کریں گے۔ اب یہاں پر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور کا معنی بیان کیا گیا کہ وَنُفِخَ اور ہم پھونکیں گے سور۔ اب یہ جو سور ہے یہ پھونکنے والے فرشتے کا نام ہے حضرت اسرافیل۔ یہ کل قیامت کے قرب قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو یہ ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ سور پھونکیں گے تو پھر یہ کیا نام ہے جو لوگ قبروں کے اندر موجود ہوں گے وہ اٹھیں گے اور میدان محشر لگ جائے گا۔ تو یہ کیا نام ہے فرشتے کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو یہ دو مرتبہ جو ہے یہ سور پھونکیں گے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ اور ہم ان کو جمع کریں گے۔ اب ہم ضمیر کا مرجع جو ہے یہ یاجوج ماجوج بھی ہو سکتا ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ ہم ضمیر کا مرجع عام ہے، اور وہ یہ کہ کل تمام انسان اس سے مراد ہیں۔ ہم ضمیر کا مرجع جو ہے وہ انسانوں کی طرف لوٹ رہا ہے کہ ہم جو ہے ان تمام انسانوں کو جو قبروں کے اندر موجود ہوں گے ہم ان کو جمع کریں گے، جمعاً میدان محشر کے اندر جمع کرنا، یعنی ہم جب سور پھونکیں گے اور سور پھونکنے کے بعد جو ہے ہم ان کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان محشر کے اندر جو ہے ان کو جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور سامنے کر دی جائے گی جہنم، ٹھیک ہے، اور جہنم کو ان کے سامنے کر دیا جائے گا یوم اذن اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، ارضاً آمنے سامنے، یعنی کافروں کے لیے جو ہے اس دن جو ہے جہنم جو ہے وہ ان کے سامنے کر دی جائے گی، اور وہ خود بخود جو ہے وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس بات پر افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے اس جہنم کے اندر اب جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری کہ وہ لوگ کانت اعینہم کہ ہیں ان کی آنکھوں پر، فی غطاء پردہ، عن ذکری میری ذکر سے، یعنی ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے میرے ذکر کرنے سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا اور وہ جو ہے سننے کی قدرت بھی نہیں رکھتے، اور وہ
کیا نام ہے سننے کی طاقت اور قوت بھی نہیں رکھتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ان کفار اور قریش مکہ کو دعوت دینا کہ ایک اللہ کو مان لو، مجھے محمد الرسول اللہ مان لو، ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کیا نام ہے کوئی ایسا نہیں ہے کیا نام ہے جو تمہیں جو ہے وہ عطا کرے۔ لیکن تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے کہنا، اور یہ ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کی آنکھوں سے حق بات نظر ہی نہیں آتی کہ بارش کون برسا رہا ہے، یہ موسم کے اندر گندم ہو رہی تھی یہ کہاں سے ہو رہی ہے، گرمی کہاں سے آ رہی ہے، سردی کہاں سے آ رہی ہے، پتے گر رہے ہیں تو یہ کیسے گر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ غافل ہوئے پڑی ہیں، ان کو نظر کچھ نہیں تھا، اگرچہ ان کو نظر آ رہا ہے لیکن ان کی دل کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہیں اور ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دعوت دینا، ان کو بار بار سنانا، یہ ایسا ہے کہ جیسے یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہے ہیں، گویا کہ یہ سن ہی نہیں رہے، گویا کہ ان کے اندر سننے والی جو طاقت ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أَوْلِيَاءَ، کیا وہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان يتخذوا عبادی کہ وہ بنائیں گے عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا اولیاء دوست، کیا وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے میرے بندوں کو میرے سوا جو ہے وہ دوست اور مددگار بنائیں گے، یا کہ وہ میری عبادت نہیں کریں گے اور میرے سوا جو ہے وہ کیا نام ہے دوسروں کی عبادت کریں گے اور ان کو اپنا مددگار اور دوست بنائیں گے اور مجھے اپنا مددگار نہیں سمجھے گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے جہنم کافروں کے لیے، نزلاً بطور مہمانی کے۔ یہاں پر بطور مہمانی کا لفظ اس وجہ سے بول کر ان کی رسوائی اور ذلت کو بیان کیا گیا ہے کہ مہمان تو جب آتا ہے اس کو عزت اور اکرام دی جاتی ہے، لیکن تم اس قابل ہو کہ تمہیں جو ہے کیا نام اس جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈالا جائے۔ اس نزولاً کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ نازل ہونا، کسی جگہ پر آنا، تو یہاں پر بطور مہمانی کے تفسیروں کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے کہ جہنم جو ہے تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے تیار کر رکھا ہے۔ قل کہہ دیجئے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو خبر دیں گے کہ کون ہے جو کیا نام ہے جن کے اعمال جو ہیں وہ برے ہیں، یا جن کے اعمال جو ہیں وہ خسارے والے ہیں، کون ہے؟ کیا اس بات کی ہم تم کو خبر دیں گے؟ تمہیں خود کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کون جو تم میں سے اچھے کام کر رہا ہے اور کون جو ہے تم میں سے برائی والے کام کر رہا ہے؟ حالانکہ تم اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن ایک ہٹ درمی کی وجہ سے اور ضد اور عناد کی بنیاد کے اوپر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور تمہارا ضد اور ہٹ درمی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیوں مل گئی، ہمارے چودھریوں کو، ہمارے سرداروں کو اور ہمارے بڑوں کو کیا نام ہے نبوت کیوں نہیں ملے۔ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، الذين وہ لوگ ضل گمراہ ہو گئی ہے یا بھٹک گئی ہے، سعیہم ان کی کوشش، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی سے، یعنی وہ دنیا کی زندگی سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں، ہم یحسبون اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا کہ ان کو جو ہے نیکی جو ہے وہ خود بخود جو ہے کیا نام ہے مل جائے گی، کیا نام ہے کہ وہ جو ہے خوب نیکیاں جو ہے کماتے ہیں یا خوب جو ہے وہ نیکی والے کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ کام کرتے نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ گمان ہے کہ کیا نام ہے وہ بہت اچھے ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں کفروا جو انکار کرتے ہیں بآیات ربهم ہماری آیات کا،
ہمارے رب کی آیات کا، جنہوں نے بِآیاتِ ربہم اپنے رب کی آیات کا یہ انکار کرتے ہیں، وَلِقَائِهِ اور اس سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ ایمان ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا ہے ان کے اعمال کو. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا اور یہ کھڑے نہیں ہوں گے قیامت کے دن جو ہے تول کر، اور نہ کھڑی کریں گے ہم ان کے واسطے قیامت کے دن کوئی تول، یعنی ان کے لیے کوئی ترازو جو ہے وہ قائم نہیں کیا جائے گا. ان کے سب جو اعمال ہیں وہ برباد کر دیے گئے ہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ ہم قائم نہیں کریں گے لہم ان کے لیے قیامت کے دن وزنن تول. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا یہ بدلہ ہے ان کا، یعنی جہنم جو ہے یہ انہی کا بدلہ ہے. کیوں جہنم ان کا بدلہ ہے؟ بما کفروا بسبب ان کے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے اس کا کفر کیا. واتخذوا آیاتی اور بنایا میری آیات کو، یا یہ بناتے ہیں میری آیات کو. واتخذوا اور انہوں نے بنایا میری آیات کو، ٹھیک ہے، اور ورسولی اور میرے رسولوں کو حضواً مذاق. انہوں نے میری آیات کو اور میری باتوں کو اور میرے رسولوں کی باتوں کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ مذاق، یعنی ٹھٹا بنایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہاں تک تو کفار کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے ہیں، کانت لہم ہے ان کے لیے جنات الفردوس ایسی جنت یا ایسے باغات، نزلاً کیا نام ہے جو سجائے گئے ہیں، یا نزل ان کا مطلب ہوتا ہے مہمانی کے طور پر جو ہے وہ باغ جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں کے اندر جو ہے وہ سجائے گئے ہیں. بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے جنات الفردوس کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا کہ ٹھنڈی چھاؤں کے باغ، ٹھنڈی چھاؤں کے باغ جو ہے نزلاً بطور مہمانی کے، یعنی جو ایمان والے ہوں گے اور جنہوں نے نیک صالح کام کیے ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس، جنت الفردوس کا مطلب ہے کہ یعنی ٹھنڈی چھاؤں کے باغ جو ہے اللہ تعالیٰ بطور مہمانی کی جو ہے ان کو عطا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو، اور جنت الفردوس جو ہے تمام جنتوں سے اعلیٰ ہے. فرمایا کہ خالدین فیہا یہ ہمیشہ، یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا اور وہ نہیں کیا نام ہے اس سے کیا نام ہے لا یبغون اور نہ یہ چاہیں گے، لا یبغون اور یہ نہ چاہیں گے، انہا اس سے حولن پھرنا، حولن بدلنا. یعنی انسان جب کسی جگہ پر جاتا ہے تو بعض اوقات انسان اس جگہ پر جا کر جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں جو ہے اب یہاں سے نکلوں، کسی اور جگہ پر جاؤں تاکہ میرا دماغ فریش ہو جائے، اور میں تو ایک جگہ پر بیٹھ بیٹھ کے بس تھک گیا ہوں، مجھے تو بس یہ ایک ہی جگہ کے اوپر اتنے دن سے بیٹھا ہوا ہوں اور کوئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ میں گیا ہی نہیں، تو میں یہاں پر بور ہو گیا ہوں، یا تھکاوٹ ہے، یا اس طرح کے انسان جو ہے الفاظ استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ جنت کے اندر جائیں گے تو اس وقت یہ کبھی بھی تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے، اور یہ نہیں چاہیں گے کہ کیا نام ہے ہم جو ہے اس جنت کو چھوڑ کے کہیں اور جو ہے چکر لگانے کے لیے چلے جائیں گے، بلکہ یہ ہر وقت جو ہے وہ کیا نام ہے اسی جنت کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے اور خوشیاں محسوس کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے. خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس کے اندر، لا یبغون عنہا حولا اور وہ نہیں چاہیں گے عنہا اس سے حولن، حولن کا مطلب ہے پھرنا، یعنی وہ اس سے کبھی بھی پھرنا نہیں چاہیں گے. قل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے لو کان البحر
اگر دریا جو ہے وہ سیاہی بن جائے، مدادن لکھنے کے لیے، لکلمات ربی تیرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے جو ہے وہ دریا جو ہے وہ سیاہی بن جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تیرے رب کے کلمات کو یا تیرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے اگر وہ جو ہے روشنائی یا سیاہی بن جائے تو فرمایا کہ لنفد البحر، سمندر کی یا یہ جو روشنائی ہے یہ کیا نام ہے ختم ہو جائے گی، خرچ ہو چکی قبل اس کے کہ ان تنفد کلمات ربی، کہ تیرے رب کے جو کلمات ہیں یا تیری رب کی جو باتیں ہیں، کلمات ربی، اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میرے اگر یہ تمام کے تمام جو سمندر ہیں یہ سیاہی بن دے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو لنفد البحر، یہ تمام کی تمام جو سیاہی ہے یہ ختم ہو جائے گی قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی باتوں کو یا میرے رب کے کلمات کو لکھنے سے پہلے، یعنی میری رب کی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو لکھنے کے لیے تمام سمندروں کو، تمام دریاؤں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام ورقوں کو کاغذ بنا دیا جائے، تمام پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، ورق بنا دیا جائے تو یہ لکھتے جائیں، قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، ورق بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کی جو بڑائی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگرچہ دوسرا بھی لیں ہم ویسا ہی اس کی کیا نام ہے مدد کو، یعنی اگر اس کے متبادل یہ دوسری بھی لے آئیں تو پھر بھی کیا نام ہے تیرے رب کی جو باتیں ہیں یا جو تیرے رب کی بڑائی ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو دیکھ لیں، انسان اپنے جسم کے اندر غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ بنائے ہیں اور ایک ہاتھ کی 5 شکلیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور اس انگلیوں کے اندر ایک انگلی کے اندر 3 جوڑ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ وہ انگلیاں مڑتی بھی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم ان ہاتھوں سے کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم ان ہاتھوں سے کیا نام ہے کام و کاج بھی کرتے ہیں، تو یہ تمام یہ جو نعمتیں ہیں اگر ان کو انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائے تو تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تمام ورقوں کو تمام پتوں کو ورق بنا دیا جائے اور انسان لکھتا جائے لکھتا جائے، انسان تھک جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تمام درختوں کے پتے ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کے جو کلمات ہیں وہ کبھی بھی، تیرے رب کی باتیں یا تیرے رب کی جو تمہارے اوپر نعمتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی بڑائی کا ذکر کیا ہے کہ پوری دنیا مل جائے اللہ تعالیٰ کی تعریفات لکھنے کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ نہیں لکھ سکتے۔ آگے جی اس کا فرمایا لفظی ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کس لفظی کا؟ ترجمہ یہ قبل کل ان تنفذ کلمات ربی، قبل پہلے ان تنفد پہلے کلمات ربی، کہ میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے، جی ٹھیک ہے؟ وَلَوْ جی جِئْنَا، اگرچہ وہ لے آئیں بِمِثْلِهِ، اس کے مثل، مددن، مددن کا مطلب ہوتا ہے اس کے اس کے متبادل جو ہے کوئی اور بھی سیاہی یا کوئی اور بھی روشنی لے کر آ جائیں تو پھر بھی یہ ان کا یہ لانا یہ فضول ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں جو ہے ایک آدمی ہوں، بشر ہوں، مثلکم تم جیسا، یوحا الیہ، وہی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، پس جو امید کرتا ہے
لقاء ربی ہی، اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، اور وہ جو ہے نیک اعمال کرتا ہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ولا یشرک، اور وہ شریک نہیں کرتا، بعبادت ربہ، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ تو یہاں پر بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ شرک سے جو مراد ہے وہ ریا ہے، کہ ریا جو ہے وہ بھی نہیں کرنی چاہیے، دکھلاوا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شرک خفی ہے، یعنی اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ چاہے شرک چھوٹا ہو یا شرک بڑا ہو، وہ کیا نام ہے، اس سے بالکل باز رہنا چاہیے، وہ شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے جس طرح کے بھی کوئی گناہ ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن جس آدمی نے شرک کیا ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ یہ جو آدمی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس سے جواب دے دیا اور کافروں کے ان سوالات کا، جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے ملاقات کا، تو اس آیت فمن کان یرجو سے یہ جو ہے جواب دیا جا رہا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربی، پس جو آدمی امید رکھتا ہے، یا کیا ہاں، امید رکھتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرے گا، یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ اٹھنا ہے، اور دوبارہ اٹھ کر جو ہے اس کا جنت کا بھی عقیدہ ہے، جہنم کا بھی عقیدہ ہے، محشر کے میدان کا بھی عقیدہ ہے، اور جنت کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا بھی اس کا عقیدہ ہے، تو فلیعمل، پس چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ نیک اعمال کرے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایک کو بھی جو ہے وہ شریک نہ ٹھہرا ہے۔ تو جو آدمی یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بس یہاں تک پڑھتے ہیں، کل سے انشاءاللہ یہ سورۃ المریم شروع ہو رہی ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات ٹائم پہ تشریف لائیں، اور تاکہ ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا جلدی جلدی کمپلیٹ کریں، ہمارا نصاب زیادہ رہتا ہے اور ہمارے پاس دن کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات کوشش کریں ٹائم کے اوپر کلاس میں، تو جو بھی انشاءاللہ کمی کوتاہی ہوگی، اس کو ہوئی ہے، اس کو ہم جو ہے سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک ہم جو ہے تقریباً ایک صفحے کے بقدر پڑھتے آئے ہیں، لیکن کوشش ہوگی انشاءاللہ کل سے کہ ہم جو ہے 1.5 صفحے کے اوپر جو ہے لے کر جائیں اس کو، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔